الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. والأرض فرشناها فنعم الماهدون. ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر. فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. عمر کی جرت پہ جاؤں قربان کہ جس سے شیطان بھی ہے لرزا. عمر کے آنے سے کفر پر جو زوال آیا کمال آیا. ابراہیم علیہ السلام وہ پیغمبر اللہ کے وہ عظیم پیغمبر ہے جس کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کرتے ہوئے عید الاضحیٰ کے دن تمام مسلمان ہزاروں جانور اللہ کے نام پر ذبح کرتے ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے کہا قال انی جاعلک للناس اماما. أيها المسلمون، سئلت المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان. قالت كان خلقه القرآن، أي يمتثل أوامر القرآن ويجتنب ما نهى الله عنه ويكثر من ذكر الله كما أمر الله عز وجل ويتدبر ما ذكره الله في القرآن من قصص الأمم السابقة ويأخذ منها العبرة. فالله عليه وسلم هو أكمل الهدي. وكل مسلم وكل مسلمة عليه أن يجعل قدوته رسول الله صلى الله عليه وسلم. جہاں مغرب پوری دنیا کو اپنی دادا گیری سے ڈراتا رہا، وہاں اس کی بےہودہ تہذیب نے ہماری نوجوان نسل کی اخلاقی اور روحانی عمارت کو بحرام کرنے کی منصوبہ بندی کی تو نوجوان نسل اس کے لیے نوالا تر ثابت ہو رہی ہے. واللہ نوجوان میری آنکھیں خود مشاہدہ کر رہی ہیں. شیر خوار بچے بھی تبھی ہونے سے دستبردار ہوتے ہیں جب ان کے ہاتھوں میں موبائل فون سمائے جائے. اللہ کے پیارے خلیل ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک نیک فرزند کی دعا کی جو قبول ہوگی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو ایک حلیم المزاج فرزند کی بشارت دی. ابراہیم علیہ السلام کو ایک حلیم المزاج فرزند کی بشارت دی گئی. جب اپنی عمر کا پہنچا تو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے پیارے خلیل ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک نیک فرزند کے لیے دعا. فيا غافلا عن الصلاة ألم تعلم أن المصلي في حماية الله وحراسته وتارك الصلاة له خسارة عظيمة في الدنيا والآخرة. ويحشر تارك الصلاة مع هامان وقارون وفرعون وأبي بن خلف. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة. ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عید سے فارغ ہوتے ہی قربانی کا گوشت دیکھا جو نماز ادا کرنے سے پہلے ہی ذبح کیا گیا تھا. اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ہماری اپنی نماز سے قبل قربانی ذبح کیا وہ اس کے بدلے دوسرا جانور ذبح کرے.
it realized that the Quran and Hadith can be fully memorized. It reads the book, returns the book, examination can be passed it by the proper use of time. A Muslim begins his day with Salah and ends with Salah. These are two Salahs, Salatul Fajr and Salatul Isha. If you are hours and minutes among your different daily activities, do you waste just talking to your friends? Do you offer daily obligatory praise on time? Do you do this regularly? Allah's Messenger sallallahu alayhi wasallam, time is money, time is money, time is money. موت ایک اٹل حقیقت ہے جس کا کوئی بھی انسان انکار نہیں کر سکتا. جو شخص بھی اس دنیا کے اندر آیا اسے یہاں سے واپس جانا ہے اور اس دنیائی فانی کو ہمیشہ کے لیے الوداع کہنا ہے. دنیا کی زندگی وقتی اور عارضی ہے جبکہ آخرت کی زندگی مستقل اور دائمی ہوگی. لہٰذا ایک مسلمان کو چاہیے کہ دنیا کی زندگی کے ساتھ ساتھ اخروی زندگی کا بھی انتظار کرے. المراد بالأسر هنا الوقت والزمان لأنه رأس أمور الإنسان والوقت يمر مر السحاب ويجري جري الريح وكل يوم يمضي وكل ساعة تنقضي وكل لحظة تمر ليس في الإمكان استمادتها ولا تعويضها. The purpose of Islamic education, which is in line with the mission of Islam, to elevate moral and achieve akhul karima. As in Ibn Majah, talabul ilmi farizatun ala kulli Muslim. It means every Muslim person should seek Islamic knowledge. Islamic knowledge is very, very important for every Muslim person. علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے بلکہ مواحد مسلمان تھے اور مشرکین میں سے نہ تھے. اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہیں طرح سے آزمایا. ہر آزمائش میں آپ پورے اترے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرماتے ہیں جب انہوں نے اپنے آبائے وطن کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی ربی حب لی من الصالحین. Tawheed is the first pillar of Islam. Tawheed is the concept of oneness of God. Tawheed religion most important concept. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. لوگو جو ایمان لائے ہو یہ شراب یہ جوا یہ آستانے یہ پاسے یہ سب بندے شیطانی کام ہے. ان سے پرہیز کرو. ان سے امید ہے کہ تمہیں فلاح نصیب ہوگی. حدیث نبی میں نشاور چیزوں کو بھیجنے اور خریدنے والے پر لعنت فرمائی گئی ہے. جمعیت اہل حدیث جموں و کشمیر کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اس کی دلیل ڈھونڈتی ہے. اس عمل کا ثبوت قرآن اور حدیث نبوی میں ثابت ہے تو اسے لازم پکڑتی ہے. اگر ثابت نہیں ہے تو اسے دیوار پر مار دیتی ہے. وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اپنے اس پروگرام کا آغاز میں اس شعر کے ساتھ کرتا ہوں. فلا پھولا رہے یا رب چمن میری امیدوں کا. فلا پھولا رہے یا رب چمن میری امیدوں کا. جگر کا خون دے دے کر یہ بوٹے میں نے پالے ہیں. اللہ اکبر. معزز ناظرین کرام، جمعیت اہل حدیث جموں و کشمیر کی یہ آواز ہے اور صوبہ جموں کے اندر ایک مضبوط اور مستحکم آواز کی شکل میں اگر جمعیت اہل حدیث کی کوئی مضبوط اور مستحکم شکل میں آواز ہے تو وہ دارالحدیث السلفیہ امام آباد ہے. یہاں کے یہ نونہالان چمن جو ابھی تک مختلف زبانوں مختلف رنگوں اور مختلف لباس کے اندر جو ہے آپ کے سامنے آپ سے محو گفتگو تھے، یقینی طور پر ان کو دیکھ کر آپ نے یہ اندازہ لگایا ہوگا کہ جمعیت اہل حدیث جموں و کشمیر کی جو تاریخ ہے وہ کس قدر روشن ہے، جس کا ماضی جو ہے وہ نہایت ہی سنہرا تھا اور انشاءاللہ مستقبل جو ہے وہ کامیاب مستقبل ہے. آپ اس کے ساتھ جڑیے اور آپ اس قافلے کا حصہ بنیے. آج یہ بابرکت ایام ہے جیسے عشرہ ذی الحجہ ہے اور آج جمعۃ المبارک ہے اور یہ نونہالان چمن جن کو آج عید الاضحیٰ کے پیش نظر جو ہے چھٹی ہو رہی ہے اور یہ اپنا جو تھوڑا سا پروگرام کا حصہ ہے آپ کے ساتھ انہوں نے شیئر کیا ہے. میں آپ کو بتلاؤں یہ دارالحدیث السلفیہ امام آباد اپنے اندر ایک تاریخ رکھتا ہے اور یہ تاریخ اس کا آپ
کردار بننے کی کوشش کیجئے، اس کا حصہ بننے کی کوشش کیجئے۔ ہم اکثر آپ لوگوں کے سامنے جو ہے دست دراز کرتے ہیں، آپ کے دروازے پر دستک دیتے ہیں کہ جمعیت اہل حدیث جموں و کشمیر کے منہج، اس کی آواز، اس کے پیغام، اس کی دعوت، اس کے تعلیم، اس کی تربیت، اس کے تمام منصوبہ جات کو رنگ بھرنے کے لیے جو ہے آپ کا کلیدی کردار وہ ایک سنگ میل کی حیثیت سے رکھتا ہے۔ اس لیے میری آپ سے گزارش ہے، یہ جو عشرہ ذی الحجہ ہے، یہ جو بابرکت ایام ہے جن کے اندر ایک انسان نیک عمل کرتا ہے، باقی ایام کے اندر اگر وہی عمل کرتا ہے کئی گنا جو ہے اس سے زیادہ اس کا اجر و ثواب ہے، اور بلکہ کوئی بھی عمل اس کے برابر اجر و ثواب کے حساب سے باقی ایام کے اندر نہیں ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ دارالحدیث السلفیہ امام آباد رامبند، اس کے اندر کثیر تعداد میں طلباء کی یہ تعداد، اور یہاں ان کے رہنے کے لیے دارالاقامہ جو ہے یہ اس کے اندر تنگی محسوس ہوتی ہے، گرمی عروج پر ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ 45 ڈگری یا اس طرح کی جو ہے یہ جو گرمی کی شدت ہے، لیکن اس گرمی کی شدت کے اندر نہایت ہی کم جگہ کے اندر جو ہے دارالحدیث السلفیہ کے اندر یہ نونہالان چمن جو مختلف ان علاقہ جات سے یہاں پہ تشریف لائے ہیں اور مختلف مکتبہ فکر سے یہ تعلق رکھتے ہیں، یہاں پہ اپنی علمی پیاس بجھانے کے لیے دارالحدیث السلفیہ جمعیت اہل حدیث کے اس چمن کے اندر جو ہے یہ رات دن ایک کرتے ہوئے اپنی تعلیم کو آگے بڑھانے کے لیے یہاں پہ تشریف فرما ہے۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ ان کے تعلق سے آپ کی ایک ذمہ داری بنتی ہے، آپ ایک ذمہ دار قوم ہیں، آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ ان طلباء کے تعلق سے حساس رہیں۔ یہ طلباء جو دین کی حفاظت کے لیے، یہ طلباء جو قرآن کی تلاوت کے لیے، یہ طلباء جو دین کو پہنچانے کے لیے، یہ طلباء جو دعوت اور تبلیغ کے میدان میں اپنا سفر جو ہے کرنے کے لیے، یہ طلباء جو قرآن اور حدیث کو اپنے سینوں کے اندر محفوظ کرنے کے لیے یہاں پہ تشریف فرما ہے، ان کے تعلق سے ہمارا کیا کردار ہے، ہم میں سے ہر ایک کو محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ دارالحدیث السلفیہ جس کی بہت ساری اس وقت ضروریات ہے، اور سب سے اہم ضروریت جو ہے یہ اس وقت گرمی کی شدت ہے اور یہاں پہ پانی نہ ہونے کے برابر ہے، اور پانی اس قدر قلت کے اندر ہے، یہاں پہ وضو بنانے کے لیے جو ہے نہایت ہی مشکل ہوتی ہے۔ آج انتظامیہ کا ایک خواب تھا کہ ہم یہاں پہ ایک واٹر پمپ لگوائے، لیکن ہائے بہت زیادہ زر کثیر اس پر خرچہ آنے کی وجہ سے 3 یا 3.5 لاکھ اس پر صرف ہوتا ہے، اور اصحاب خیر کے تعاون کے ہم لوگ منتظر پہلے بھی ہوتے ہیں اور آج بھی ہے، ہم لوگ یہ اتنا سا نہیں کر سکتے، لیکن اصحاب خیر کے اندر جو ہے اتنے بہت سارے افراد ہیں جو یہ ذمہ داری لے سکتے ہیں، اپنے لیے صدقہ جاریہ کر سکتے ہیں، اپنے ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بنا سکتے ہیں، اور یہ واٹر پمپ جو ہے یہ ان طلباء اور دارالحدیث السلفیہ کے اندر یہ مہمانان رسول جو ہے جو یہاں پہ دین کو سیکھنے کے لیے ہے، ان کے لیے وقف کر سکتے ہیں۔ معزز ناظرین کرام، یہ دارالحدیث السلفیہ جہاں پہ ضروریات اس وقت جو ہے ایک تو واٹر پمپ کی ہے کہ یہ تو لازمی ہے کہ پانی کے تعلق سے جو ہے پانی کی ضرورت بہت زیادہ رہتی ہے، اور یہاں پہ چونکہ پانی ہوتا نہیں ہے اس لیے اس واٹر پمپ کی اشد ضرورت ہے۔ 3.5 لاکھ اس پر خرچہ آنے کا جو ہے اندازہ ہے۔ میری آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اگر جو لوگ ہمیں دیکھتے ہیں، جو لوگ سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہمیں نظارہ کرتے ہیں، اگر ہر آدمی اپنی کمائی کے اندر اگر 100 روپیہ ہی ڈالنے کی کوشش کرے، مجھے نہیں لگتا ہے کہ 1-2 دن کے اندر جو ہے یہ 3.5 لاکھ روپیہ جو ہے ہم لوگ اس کو صرف کر سکتے ہیں، اور یہ واٹر پمپ جو ہے وہ لگ سکتا ہے، یہ پانی کی پریشانی جو ہے، یہ قلت جو ہے یہ ختم ہو سکتی ہے۔ اسی طرح سے دوسری جو سب سے بڑی ضرورت اس وقت دارالحدیث السلفیہ کی ہے، اس کی ایک مطبخ کی ضرورت ہے اور ڈائننگ ہال کی ضرورت ہے۔ یہ طلباء جہاں پہ رہتے ہیں، جہاں پہ سوتے ہیں، وہیں پہ ان کی کلاس ہوتی ہے، وہیں پہ یہ لوگ پڑھتے ہیں۔ اس وقت ان کی اہم ضرورت جو ہے ایک کچن کی ہے اور ڈائننگ ہال کی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کانفرنس ہال یا ایگزامینیشن ہال یا مسافر خانہ آپ اس کو کہہ لیجئے۔ قومی شاہراہ جب بند ہوتی ہے، یہ دارالحدیث السلفیہ مسافرین کے لیے جو ہے محفوظ جائے پناہ بن جاتا ہے۔ اگر جموں کشمیر کے اندر جتنے بھی اس منہج سے اور اس جماعت سے جڑے ہوئے ہیں، اگر ہر آدمی جو ہے اپنی کمائی کا ایک حصہ صرف 500 روپیہ، صرف 1000 روپیہ جو ہے اس کے اندر ڈالنے کی کوشش کرے، یہ کانفرنس ہال بن سکتا ہے، یہ مسافر خانہ بن سکتا ہے، یہ کچن بن سکتا ہے، یہ ڈائننگ ہال جو ہے وہ تعمیر ہو سکتی ہے۔ میری آپ حضرات سے گزارش ہے کہ یہ بہترین صدقہ جاریہ ہے۔ دارالحدیث السلفیہ امام آباد رامبند
یہ اس وقت جو مختلف آپ ثقافتی پروگرام میں دیکھیے، آپ دعوتی پروگرام میں دیکھیے، آپ تعلیمی پروگرام میں دیکھیے، آپ قرأت کے پروگرام میں دیکھیے، آپ قرآن کے حفظ کرنے کے پروگرام میں دیکھیے، یہ اپنا ایک امتیازی مقام رکھتا ہے اور اپنی ایک پہچان رکھتا ہے۔ میری آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ اس تاریخ کا حصہ بنیں اور آپ اس قافلے کا حصہ بنیں۔ آپ آئیے اور ہمارے ہاتھ سے ہاتھ ملائیے اور جمعیت اہل حدیث جموں و کشمیر کے اس چمن کو سرسبز بنانے کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے، اس کو آگے بڑھانے کے لیے، اس کی تعلیمی پالیسیوں کو فروغ دینے کے لیے آپ اپنا کردار اس کے اندر نبھائے، اور یقینی طور پر آپ کا جو کلیدی کردار ہے یہ ہمارے مستقبل کے روشن ہونے کی ضمانت ہے یا تابناک مستقبل کی ضمانت ہے۔ میری آپ حضرات سے گزارش ہے کہ یہ مسافر خانہ اور یہ کچن اور ڈائننگ ہال اور یہ واٹر پمپ یہ اس وقت کی اہم ترین ضروریات میں سے ہے، اور یہ کوئی زیادہ مسئلہ نہیں ہے۔ اگر ہم میں سے ہر ایک آدمی جو ہے اپنا معمولی سا کردار، اگر اپنی کمائی کے اندر صرف 1% کمائی کا حصہ جو ہے وہ اس کے اندر ڈال دیں تو یقینی طور پر یہ کچن بھی بن جائے گا اور یہ واٹر پمپ بھی لگ جائے گا اور یہ کانفرنس ہال بھی بن جائے گا، اور سب سے اہم سب سے اہم جو چیز ہے، سب سے اہم بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اس ادارے کے اندر ایک وسیع لائبریری، وسیع کتب خانے کی بہت اشد ضرورت ہے۔ آپ اپنا کردار اس میں ادا کر سکتے ہیں، جس طرح سے کچن اور ڈائننگ ہال کے اندر آپ اینٹیں دے سکتے ہیں، آپ باجری دے سکتے ہیں، آپ سیمنٹ اس کے اندر ڈال سکتے ہیں، آپ لوہا اس کے اندر ڈال سکتے ہیں، واٹر پمپ کے اندر جو ہے آپ جو ہے اپنے ذمے اس کو کر سکتے ہیں، مسافر خانہ کے اندر جو ہے آپ کچن یہ جو سیمنٹ، باجری، لوہا وغیرہ جو ہے جنس کے اعتبار سے آپ دے سکتے ہیں۔ اسی طرح سے یہ جو کتب خانہ ہے یہ وسیع کتب خانہ جو بہترین صدقہ ہے، اور اس وسیع کتب خانے کے اندر آپ اپنی طرف سے ایک ایک کتاب کا سیٹ جو ہے اس کتب خانے کے اندر ڈال سکتے ہیں، اور یہ وسیع لائبریری جو ہے یہ قوم کا ایک اثاثہ بنے گی، اور جمعیت اہل حدیث جموں و کشمیر جو ہے آپ کے اس کردار، آپ کے اس تاریخ کو ہمیشہ کے لیے یاد رکھے گی، اور اپنی تاریخ کے اندر جو ہے ایک روشن باب کی حیثیت سے جو ہے اس کو رقم کرے گی۔ میں عبدالقیوم سراجی آپ سے مخاطب ہوں۔ آپ ادارے کا اکاؤنٹ نمبر نوٹ فرمائیں 00870100004287۔ جی ہاں، آپ اس اکاؤنٹ کو پھر سے نوٹ کیجئے اور اپنے لیے صدقہ جاریہ بنائیں، اس کے اندر جو ہے اپنا تعاون کر کے ذریعہ آخرت بنائیں۔ 00870100004287۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔